يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی شہیدوں کی زندگی کے بارے میں اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، اور ان کی زندگی کس طرح کی ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ جب یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ، تم انہیں مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، انسان کے ذہن میں دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اللہ نے انہیں مردہ نہ کہنے کو کہا، لیکن حقیقت میں تو وہ مردہ ہے۔ اللہ نے ان کے مقام کو، ان کے جذبے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں تو ان کو مردہ نہ کہو، کہنے سے منع کیا۔ لیکن سوچ تو سکتا ہے انسان کہ یہ لوگ مردہ ہے، لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اس لیے اللہ نے ان کا مقام بتایا تو کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ اس سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تم ادھر کہا کہ مردہ نہ کہو، اور ادھر کہنے پر یہ اندیشہ تھا کہ سوچ سکتے ہیں، ادھر سوچنے کی بھی پابندی لگا دی، اور فرمایا کہ تم ہرگز یہ مت خیال کرو، یہ گمان بھی مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتا ہے، اپنے رب کے دسترخوان سے اس کو نعمتیں عطا ہوتی ہے۔ اس کے بعد والی آیتوں میں اللہ نے فرمایا: فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ کے فضل سے اس کو عطا ہوتا ہے وہ اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کے بارے میں فرمایا۔ یہ تو ہر شہید کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر میدان جہاد میں نکلتا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس شہید کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے کلام میں اس کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا اور اس کی زندگی کو بیان کیا گیا۔ پھر ان شہیدوں کا کیا مقام ہوگا جو میدان کرب و بلا میں دین کو بچانے کی خاطر، دین کو رب تبارک و تعالیٰ کی دین کی حقانیت کی خاطر نکلے، اور اس شہید اعظم کا کیا مقام ہوگا جنہیں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود سید الشہداء کہا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک ہے۔ آج کا دن بڑا برکت والا، بڑا عظمت والا، بڑا یادگار دن، 10 محرم الحرام کا دن، ہم اس کو یوم عاشوراء کہتے ہیں، اور اس کو کربلا کی جنگ سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی؟ کیا وہ کوئی سیاسی جنگ تھی؟ کیا وہ اقتدار کے لیے، کیا وہ کرسی کے لیے، پاور کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی؟ نہیں، ایک طرف تو یقیناً کرسی کے لیے وہ یزید جنگ لڑ رہا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ کے لیے نکلے، نہ ان کی نظر میں کرسی کی کوئی اہمیت تھی،
نہ ان کی نظر میں بادشاہیت کی کوئی اہمیت تھی، نہ ان کی نظر میں طاقت و قوت کی کوئی اہمیت تھی، بلکہ ان کی نظر میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت تھی، اس دین کو بچانا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے کے سارے گھر کو قربان کر دیا دین متین کی خاطر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یزید نے آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ میری بیعت کو قبول کر لے، آپ مجھے اسلام کا خلیفہ مان لے، میں آپ کو دولت سے بھی سرفراز کروں گا، اور آپ جس مقام کی طرف آپ اشارہ کریں گے اس مقام کی میں آپ کو ریاست دینے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کو وہاں کا حاکم اور گورنر بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے کو سے یزید نے کہا کہ آپ صرف ہماری بیعت کو قبول کریں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے شب و روز سے واقف تھے۔ جب یزید کے والد کا انتقال ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یزید نے تخت پر بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے سخت آرڈر جاری کیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین وقت کے بڑے اجلہ صحابہ کرام تھے، ان تینوں کی بیعت کروائی جائے، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن لوگوں کے سامنے میرا رعب و دبدبہ ہونا چاہیے، لوگ مجھے پہچاننا چاہیے۔ یہ یزید کا آرڈر تھا۔ جب گورنر مدینہ کے پاس یہ خط پہنچا کہ یزید کا یہ آرڈر ہے کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیعت لی جائے، اگر کوئی نہیں مانتا تو ان کو قتل کر دیا جائے، وہ گورنر جو تھا عاشق اہل بیت تھا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کا کیا مقام ہے وہ جاننے والا تھا۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت طلب کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت معاویہ کا وصال ہو گیا اور یزید کی بیعت کے لیے اس وقت بلایا جا رہا ہے۔ آپ گئے گورنر کے پاس، گورنر نے سارا واقعہ سنایا کہ یزید نے خط بھیجا ہے کہ آپ بیعت کریں، یا پھر بڑا سخت آرڈر ہے کہ اگر آپ بیعت کو قبول نہیں کرتے تو آپ کو شہید کیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یزید شراب پینے والا ہے، یزید گناہوں کا عادی ہے، یزید ناچ گانے دیکھنے والا انسان ہے، اگر ایسے شخص کے ہاتھ پر میں بیعت کر لوں گا تو تم لوگ میرا نام لے کر سارے لوگوں کو یہ کہو گے کہ حضرت امام حسین نے بیعت کر لی، اور سب کے سب اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ دین کا قاعدہ ہے، یہ انسانی فطرت ہے، الدین علی ملوکہم، جو بادشاہ جس طرح کا ہوتا ہے سلطنت اور اس کی رعایا بھی اسی کے نقش قدم پر چلتی ہے۔ بادشاہ متقی اور پرہیزگار ہوگا تو وہی نظام کو وہ نافذ کرے گا، اگر بادشاہ گناہوں کی طرف جائے گا، بادشاہ جھوٹ بولنے والا ہوگا تو رعایا میں بھی اسی طرح کے ماحول کو وہ پیدا کرے گا۔ تو حضرت امام حسین نے سمجھ لیا کہ اگر یزید تخت پر بیٹھ جائے گا تو پھر ساری دین کی دھجیاں اڑا دی جائے گی، جگہ جگہ شریعت کو پامال کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یزید کو میں جانتا ہوں، وہ بدعتی ہے، شراب کا پینے والا ہے، وہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے والا ہے، ایسے شخص کے ہاتھ پر میں کبھی بیعت قبول نہیں کروں گا۔ تم مجھے اکیلے میں بلا کر میری بیعت لینا چاہتے ہو، میں بیعت نہیں کروں گا، ہاں اگر تم چاہتے ہو بیعت تو علل اعلان مدینے میں اعلان کروایا جائے سب کے سامنے، اگر سب کا فیصلہ ہوگا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں تو پھر میں سوچوں گا، لیکن میں ایسے اکیلے میں تنہائی میں بیعت کرنے والا نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ کہہ کر جانے لگے۔ وہاں مروان بڑا بدبخت انسان بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت امام حسین اگر آج تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، آج موقع ہے، اکیلے ہے حضرت امام حسین، پکڑ اور ان کو شہید کر دے، ان کو قتل کر دے، کیونکہ یزید کا آرڈر تھا اگر نہ مانے تو قتل کر دینا۔ اس نے کہا کہ میں اہل بیت کے مقام کو جانتا ہوں، کیا تم میرے ہاتھوں سے رسول اللہ کی آل کا خون کروانا چاہتے ہو؟ میں ایسی حرکت کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے، جا کر اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء صحابی تھے ان میں اس بات کو ذکر کیا کہ معاملہ یہ ہے، اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو حالات خراب ہو جائیں گے، وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ یزید چاہتا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھے، لیکن میں اس کو تخت رسول اللہ کا دینا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میں تخت چلا جائے گا تو پھر بڑی
دین کو پریشانی ہوگی، دین کا نام و نشان یزید مٹا دے گا، یہ فکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں مدینہ منورہ چھوڑ کر مکے کی طرف ہجرت کر کے چلا جاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے حرم میں جہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ مسلمانوں کا خون بہے، کیونکہ یزید کی طرف سے لوگ آئیں گے تو حضرت امام حسین مدینے میں تنہا نہیں تھے، سارے صحابہ کرام کے جو بچے تھے، صحابہ خود جو موجود تھے، سب امام حسین کی طرف سے اٹھیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے حرم میں خون بہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خانوادے کو لے کر مکے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ جا رہے ہیں، سارے مدینے میں غم کا ماحول ہے۔ وہ مدینہ اگر آج کوئی زائر عمرہ کے لیے 7 دن یا 10 دن مدینہ منورہ میں رہتا ہے تو اس کے لیے مدینہ منورہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مدینہ کی ہوا میں ایسی خوشبو ہے، مدینہ کا ماحول ایسا ماحول ہے کہ جہاں جاتا ہے کوئی بندہ وہ پھر واپس آنے کا ارادہ نہیں رکھتا، ایسا مدینہ کا ماحول ہے۔ جو جا کر آئے ہیں وہ اس کیفیات کو سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ کو چھوڑنا کتنا گراں گزرتا ہے۔ مدینہ منورہ کو حضرت امام حسین، وہ امام حسین جن کا بچپن مدینہ میں گزرا، جن کا لڑکپن مدینہ میں گزرا، جن کی جوانی مدینہ میں گزری، وہ امام حسین جو مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ کے کاندھوں پر سوار ہو کر چلتے تو صحابہ پوچھتے کہ کتنی اچھی سواری ہے، رسول پاک کہتے کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے۔ وہ مدینہ کی گلیاں جن میں حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت امام حسین پھرا کرتے، وہ مدینہ کی گلیاں حضرت مولائے کائنات کے ساتھ، حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ، حضرت سیدہ کائنات کی آغوش میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلے بڑے ہیں۔ اس مدینہ کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے ہیں۔ جاتے جاتے حضرت امام حسین رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آپ کے دین کی خاطر، آپ کے بتائے ہوئے شریعت کی، آپ کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کی خاطر میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ روتے ہیں وہاں پر جا کر، آنکھ لگ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے حسین، آنے والے مراحل بڑے کٹھن ہونے والے ہیں اور بہت جلد آپ ہم سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ یہ پیغام حضرت امام حسین کو مل چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر مکے کی طرف ہجرت کر گئے۔ مکے میں جب پہنچے بڑا شاندار آپ کا استقبال ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے یہ جب سنا کہ یزید کا اس طرح کا آرڈر ہے کہ مانا جائے ورنہ قتل کر دیے جائے، یزید پر وہ لوگ بھی بڑے غصہ ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کو کوفے سے خط آنے لگے۔ خطوں کی اتنی مقدار تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ 3 تھیلے اس وقت بھر گئے تھے۔ اتنے خط کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو بھیجے کہ اے امام آپ آئے، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید بدعتی ہے، یزید کے ہاتھ میں اگر حکومت آ جائے گی تو وہ دین کو برباد کر دے گا، ہم آپ کی آمد کے متمنی ہے، ہم آپ سے دین کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے لگے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اتنے خطوط آ گئے ہیں، اب مجھ پر ہجرت کرنا اور کوفے کی طرف جانا واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کوفے کا قصد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اس وقت کے روکتے ہیں کہ اے امام آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ یمن کی طرف جائیں، دیگر علاقوں کی طرف جائیں، کیونکہ کوفے والوں کے وہ واقعات کو جانتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، اور عربی کا محاورہ بڑا مشہور ہے، کوفی لا یوفی، کوفے والے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ یہی کوفے والے تھے جنہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا اور حضرت علی مرتضیٰ کو وہیں پر شہید کیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی یہی کوفے والے ملوث تھے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ امام آپ نہ جائے، کوفہ والوں کی ہم کارستانیوں کو جانتے ہیں، ان پر یہ بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اتنے قط آئے، اگر میں نہ جاؤں کل رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یہ لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے نواسے کو بلا کر ہم ان سے دین کو بچانا چاہتے تھے، دین کو سیکھنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے نواسے ڈر کر یا یزید کے ڈر سے کہ قتل ہو جائیں گے اس ارادے سے وہ کوفہ نہیں آئے، تو میں رسول اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ حضرت امام حسین یہ کلمات کہتے ہوئے اپنے خانوادے کو لے کر کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، کوفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے صحابہ نے عرض کیا کہ کسی کو آپ قاصد بنا کر بھیجے کہ وہاں کیا حالات ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین اپنا قاصد بنا کر کوفے کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ جب کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں،
بڑا شاندار آپ کا استقبال ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفے میں پہنچے تو 10,000 سے زائد کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بڑا شاندار آپ کا استقبال ہوا۔ 10,000 سے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ 12,000 کی بھی روایتیں آتی ہے، 14,000 کی بھی روایتیں آتی ہے۔ الغرض اتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو آپ نے وہاں سے خط حضرت امام حسین کو لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں، یہاں کے لوگوں نے میرا شاندار استقبال کیا، انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنا، حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کیونکہ حضرت امام حسین کے وہ قاصد تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، آپ تشریف لا سکتے ہیں، یہاں اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ خط نکل گیا، اور ادھر یزید کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ تو اس وقت کوفے کا گورنر، وہ بڑا نرم دل کا گورنر تھا، یزید کو جب پتہ چلا تو یزید نے ایک اور گورنر عبداللہ ابن زیاد، یہ بڑا ظالم گورنر تھا دوسری جگہ کا، اس نے یزید نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ میں تجھے کوفے کی گورنری دیتا ہوں، وہاں جا، جو پہلا کوفے کا گورنر ہے اس کو معزول کر اور اپنی تخت کو سنبھال اور دہشت کا ماحول وہاں پھیلا دے۔ حضرت مسلم بن عقیل آئے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو بھی مار دے، حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دے۔ جب وہ آیا، دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ایک جم غفیر ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، اس نے کہا کہ جو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کو بڑی دردناک سزا دی جائے گی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے ٹھہرے تو 10,000 سے زائد کا مجمع آپ کے پیچھے اقتدا آپ کی کر رہا تھا، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو صرف آپ کے 2 شہزادوں کے سوا کوئی اور وہاں پر باقی نہ تھا، سارے کے سارے میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے گرفتار کیا، اور عرب کا یہ رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ہے کہ جو غداری کرتا ہے اس کو بڑی سخت سزا دی جاتی ہے، کیونکہ وہ یزید کو مان نہیں رہے تھے، تو یزید سے غداری کرنے والے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا اور آپ کے جسم اقدس کو بڑی بلند جگہ سے نیچے پھینکا گیا۔ یہ دردناک سزا دیکھی کوفے والے بڑے پریشان ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادے تھے، جہاں حضرت مسلم بن عقیل رہ رہے تھے وہاں پر ایک عورت نے ان کو اپنے گھر میں لے لیا، لے کر کہا کہ یہ شہزادے بھی اگر یزید کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو یہ ان کو بھی نہیں بخشے گا۔ مدینہ منورہ ایک قافلہ جا رہا تھا، ان 2 شہزادوں کو اس قافلے کے اندر کر دیا گیا۔ وہ قافلہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل گیا اور وہ ننھے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، پیچھے رہ گئے، اور ایک خاتون نے دیکھا کہ یہ بچے حضرت مسلم بن عقیل کے ہیں، اس کو پتہ چلا تو اس نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کے متعلق اعلان کرایا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا، ان کے 2 بچوں کا جو سر لے کر آئے گا اس کو بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ایک شخص تھا حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کی تلاش میں نکلا، ان کو ڈھونڈ رہا تھا، سارا دن ڈھونڈتا رہا، آخر میں تھک ہار کر اپنے گھر میں آ گیا، آ کر سو گیا۔ رات کے آدھے حصے کے بعد 2 بچوں کی آواز، رونے کی آوازیں آنے لگی، وہ نیند میں سے جاگا اور کہنے لگا کہ میرے گھر میں تو بچے نہیں ہیں۔ جب اس نے تلاش کی تو 2 لڑکے حضرت ابراہیم اور حضرت محمد جو حضرت مسلم بن عقیل کے تھے وہ ایک دوسرے کو لپٹ کر رو رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں صبح سے کہاں نہیں ڈھونڈا، تم میرے گھر میں ہو۔ اس نے پکڑا، بالوں کو، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالوں کو باندھا اور گھسیٹتے ہوئے فرات کے میدان پر لے گیا۔ وہاں پر ان کے جسم سے ان کے سروں کو الگ کیا گیا، جسم کو اس نے پانی میں بہا دیا اور سروں کو لے کر یہ عبداللہ ابن زیاد کے پاس گیا اور پیش کر کے اس نے وہاں سے بڑے نذرانے لیے۔ یہ دردناک شہادت تھی ابھی کربلا سے پہلے۔ ادھر حضرت امام حسین کو وہ خط پہنچا، حضرت امام حسین نے پڑھا کہ حالات اچھے ہیں، تشریف لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے مکہ مکرمہ سے کربلا کی طرف ہجرت کے لیے نکل گئے۔ راستے میں فرزدق نامی شاعر ملا، اس نے کہا کہ آپ کربلا مت جائیے، آپ کوفے مت جائیے، وہاں کے حالات بڑے کٹھن ہیں، میں دیکھ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، انہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہم نکل چکے ہیں میدان کے لیے، اب ہم واپس نہیں پلٹتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے قریب پہنچے، حر بن یزید نامی ایک شخص کا ذکر آتا ہے، وہ اس وقت وہاں کا حاکم تھا جو اس کے حدود تھے کوفے کے، اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے پاس خط پہنچا کہ حضرت امام حسین آئیں گے تو ان کو
وہیں پر روک دینا۔ حضرت امام حسین کو ایک مقام پر روکا گیا، دوسرے مقام پر، تیسرے مقام پر حضرت امام حسین کو روکا گیا۔ حضرت امام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہاں یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں نانا رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے بیٹے تمہیں کرب و بلا والے میدان میں لے جا کر شہید کیا جائے گا۔ حضرت امام حسین نے اس مقام پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ 7 دن تک حضرت امام حسین وہاں پر رہے، 4 دن تک بات چیت چلتی رہی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم چاہتے ہو میری جان لینا، جان لے لو، لیکن یزید کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں گا۔ آخر کار 10 محرم الحرام سے 3 دن پہلے 7 محرم کو پانی آپ پر بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ دریائے فرات جس سے چرند پانی پی رہے ہیں، پرند پی رہے ہیں، کتوں کو تک پانی پینے کی اجازت ہے، یہودیوں کو، مجوسیوں کو پانی پینے کی اجازت ہے، لیکن وہ لوگ جو اسلام والے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جو رسول اللہ کو ماننے والے اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، وہی لوگ رسول اللہ کے نواسوں پر، رسول اللہ کے گھر والوں پر، رسول اللہ کے صحابہ پر انہوں نے پانی کو بند کر دیا۔ 3 دن تک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادوں پر پانی بند رہا۔ آخر کار 9 محرم الحرام کو انہوں نے جنگ کا طبل بجایا اور اعلان کیا کہ آپ جنگ کے لیے آئے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ آج 9 تاریخ ہے، تم 1000 سر پیٹ لو، آج ہمارے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، نہ ہم کو شہید کر سکتے ہو۔ میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہم کو شہید کیا جائے گا، آج کی رات ہم کو مہلت دو، کل ہم جنگ کے لیے آئیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کی تیاری سے بھی نہیں آئے تھے۔ آپ دیکھیں جنگ کے لیے کوئی انسان آتا ہے تو ساز و سامان لے کر آتا ہے، جنگ کے لیے انسان اپنے گھر والوں کو، چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو لے کر نہیں آتا۔ حضرت امام حسین فیملی کے ساتھ آئے تھے تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو، لوگ وہاں دین کو عام کرے۔ حضرت امام حسین کا منشا یہ تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہاں ظلم ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کی رات دے دو۔ حضرت امام حسین، جس طرح پچھلے جمعہ میں ہم نے سنا کہ اس رات جیسی عبادت حضرت امام حسین نے کی، حضرت زین العابدین نے کہا کہ ویسی عبادت کرتے ہوئے میں نے حضرت امام حسین کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت امام حسین نے بہت عبادت کی۔ 3 مرتبہ حضرت امام حسین نے چراغ کو بجھایا، اور جو آپ کے ساتھ آئے تھے 22 کے قریب اہل بیت کے فرد افراد تھے، باقی دوسرے صحابہ کرام کی اولادیں بھی اس جنگ میں تھی۔ حضرت صحابہ کرام کی اولادوں سے اور اپنے جانثاروں سے حضرت امام حسین نے 3 مرتبہ کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم میدان کربلا کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یہ لوگ تمہیں جانے دیں گے، ان سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کریں گے، یہ صرف میری بیعت چاہتے ہیں، میں بیعت نہیں کروں گا تو یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم چھوڑ کر جا سکتے ہو، میں کوئی شکایت بھی نہیں کروں گا، کل میدان محشر میں تم سے پوچھوں گا بھی نہیں، اور تم جب آؤ گے یقیناً میں اور نانا رسول اللہ تمہاری شفاعت بھی کرائیں گے، تم یہاں سے کربلا کے میدان کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ 3 مرتبہ آپ نے چراغ کو بجھایا، 3 مرتبہ جلایا، لیکن کوئی وفادار جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دوسرا دن ہوا، طبل بجا، حضرت عبداللہ کلبی کا نام آتا ہے، قریب میں ایک جگہ پر آپ بکریوں کو چرا رہے تھے، ان کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، اور یہ حر جس نے راستہ حضرت امام حسین کا روکا، جس نے حضرت امام حسین کو اس جگہ پر قید کیا، وہ حر کو پتہ نہیں تھا کہ یزید جنگ کے ارادے سے آ رہا ہے، یزید نے جنگ کے لیے فوجیں بھیجی ہے۔ جب حضرت حر کو پتہ چلا تو بڑے وہ ذہین تھے، حضرت حر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، دیکھو سنبھل جاؤ۔ جب یہ لوگ عبداللہ ابن زیاد سنبھلنے کے لیے راضی نہ ہوئے، حضرت حر نے پلٹی ماری اور حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا رسول اللہ کے نواسے، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، میں نے جس وقت آپ کو روکا میں یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ آپ پر ایسا واقعہ پیش کریں گے، ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو شہید کرے، میں نہیں جانتا تھا، مجھے معاف کرے اور اپنے آغوش کرم میں مجھے لے لے، میں آپ کی طرف سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا سے یزیدیوں کے سامنے آنے والے پہلے شخص کا نام حضرت حر تھا۔ حضرت حر آئے، کئی ایک کو جہنم رسید کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت پیا۔ حضرت عبداللہ کلبی کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین اور ان کی فیملی کربلا میں موجود ہے، ایسا جنگ شروع ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ کلبی نے اپنی ماں سے اجازت لی، ماں سے کہا کہ اے امی جان، رسول اللہ کے نواسے پر ظلم کیا جا رہا ہے، آپ اجازت دے تو میں یہ بکریوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے
میدان کربلا میں رسول اللہ کے نواسے کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے کہ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں تو اجازت دیتی ہوں، اپنی بیوی سے بھی اجازت لے لو۔ وہ بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ اے بیوی، میں جو تمہارا حق تھا وہ میں اب تک حق ادا کر رہا تھا، لیکن دین کی خاطر، رسول اللہ کے نواسے کی خاطر مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو۔ وہ بیوی بھی بڑی عاشق اہل بیت تھی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی کہ اگر تم اس جنگ میں شہید ہو جاؤ تو کل بروز محشر مجھے شہید کی بیوی کہہ کر مخاطب کیا جائے گا۔ میں بھی چلتی ہوں، تم بھی چلو، تم میدان کربلا میں جانا، میں رسول اللہ کے گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہو جاؤں گی۔ وہ ماں، بیوی اور اس کی وہ بیٹا تینوں مل کر حضرت امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کلوی تلوار اٹھا کر میدان میں جاتے ہیں، 70 لوگوں کو شہید کر کے واپس آتے ہیں ماں کی طرف اور کہتے ہیں کہ ماں پیاس لگ رہی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ تھوڑا انتظار کرو، تمہیں جنت کی نہروں سے پانی پینا ہے۔ واپس پلٹ کر جاتے ہیں اور 50 کو شہید کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کلوی کو شہید کر دیا جاتا ہے، آپ کا سر انور جدا کر دیا جاتا ہے اور یزیدیوں نے آپ کے سر کو ان کی ماں کی طرف پھینکا۔ حضرت ان کی ماں نے سر کو اٹھایا اور اپنے بیٹے کے اس لہو لہان سر کو چوم کر یزیدیوں کی طرف پھینکا تو وہ سر جا کر ایک یزیدی کو لگا، اس سر کے لگنے سے بھی ایک یزیدی مر گیا۔ ایسا شجاعت کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی ماں تلوار لے کر، چھڑی لے کر میدان میں جانے لگی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں رسول اللہ کے نواسے، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتی ہوں۔ وہ بوڑھی ماں بھی نکلتی ہے، 3 لوگوں کو جہنم رسید کر کے جام شہادت کو نوش کر لیتی ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے افراد خاندان جاتے ہیں، یکے بعد دیگرے ہزاروں یزیدیوں کو جہنم رسید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت کی شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جاتے ہیں۔ ایک ایک کی شہادت کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سنانے کا وقت بھی نہیں ہے، جلدی میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے ہیں، ہزاروں کو نیست و نابود کرنے کے بعد آپ بھی جام شہادت پیتے ہیں۔ پھر حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جاتے ہیں، وہ بھی اپنی داد شجاعت کو منواتے ہیں، کئیوں کو جہنم رسید کر کے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے شہزادے ہیں، وہ اجازت مانگتے ہیں کہ چاچا آپ مجھے اجازت دے کہ میں میدان کربلا میں جاؤں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں تو میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہے، حسن نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ پر شفقت کروں، میں تجھے کربلا کے میدان میں کیسے بھیج سکتا ہوں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ جب تمہارے چچا پر سب سے مشکل وقت آ جائے، سب سے آگے اے قاسم تم رہنا۔ آج مجھے اجازت دیجئے، میں اپنے بابا کی وصیت پر عمل کر رہا ہوں۔ حضرت قاسم کو روایتوں میں آتا ہے کہ 2-4 دن قبل آپ کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت قاسم کو حضرت امام حسین اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں اور میدان کربلا میں بھیجتے ہیں۔ حضرت قاسم اپنے والد، اپنے دادا کی جو شجاعت تھی حضرت علی مرتضیٰ کی، وہ میدان کربلا میں بتانے لگے۔ کئیوں کو حضرت امام قاسم نے کربلا کی جنگ میں جہنم رسید کیا، جہنم میں پہنچایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی شہادت کو قبول کیا اور بارگاہ عزدی میں مقبول ہوئے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے بڑے شہزادے ہیں، حضرت علی اکبر نے اجازت چاہی۔ حضرت علی اکبر سے فرماتے ہیں کہ تو ابھی جوان ہے، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ اے بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر زندہ بھی رہوں گا تو میری زندگی کس قابل کی ہے؟ میں جانا چاہتا ہوں اور رسول اللہ کی دین کی خاطر، رب کی رضا اور محبت کی خاطر میں اپنے آپ کی شہادت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی اکبر میدان میں جاتے ہیں، کئیوں کو شہید کر کے واپس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بابا جان پیاس لگ رہی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی انگوٹھی حضرت امام حسین کے پاس تھی، وہ انگوٹھی آپ چساتے ہیں، تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، پھر میدان میں جاتے ہیں، کئیوں کو جہنم میں پہنچاتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں کہ بابا جان پیاس لگ رہی ہے۔ حضرت علی اکبر کو وہ زبان جس کو حضرت امام حسین کی رسول اللہ چوسا کرتے تھے، حضرت امام حسین وہ زبان حضرت علی اکبر کو چساتے ہیں، تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، پھر میدان کربلا میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے ہوئے آپ شہادت کے مقام کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی اصغر کے لیے گھر کی خواتین نے کہا کہ آپ کی یہ لوگوں کی دشمنی تو آپ سے ہے، یہ ننھا شہزادہ تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا ہے، آپ جائیں اور ان کے لیے پانی مانگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو 6 ماہ کے شیرخوار کو اپنے گود میں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے یزیدیو،
تمہاری جنگ مجھ سے ہے، میرے گھر والوں سے ہے، لیکن یہ 6 ماہ کا بچہ نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ 2 قطرے اس کو پانی کے دے دو۔ وہاں سے ایک تیر چلتا ہے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے کو چھید کرتے ہوئے، گلے سے آر پار ہوتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں وہ تیر چپ جاتا ہے۔ یہاں لوگوں نے کہا کہ پانی حضرت علی اصغر کو مانگا جا رہا تھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت علی اصغر خود تڑپ رہے تھے، مچل رہے تھے کہ میرے بابا بھی شہید ہو رہے ہیں، میرے بڑے بھائی بھی شہید ہو رہے ہیں، میرے چاچا کے بیٹے بھی شہید ہو رہے ہیں، دیگر افراد خاندان بھی شہید ہو رہے ہیں، میں بھی مقام شہادت کو پانا چاہتا ہوں۔ یہ تڑپ تھی، یہ انہیں رلا رہی تھی۔ میدان کربلا میں گئے اور داد شجاعت کو انہوں نے بھی نوش کیا۔ گھر میں جب خواتین کے پاس لایا گیا، خواتین نے سمجھا کہ آپ کو پانی مل گیا ہے۔ حضرت امام حسین نے سے پوچھا کہ کیا آپ علی اصغر کو پانی پلا کر لائے ہیں؟ جا رہے تھے تو بے چینی کے عالم میں رو رہے تھے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہاں میں نے جام کوثر اس کو پلا کر لایا ہوں۔ آپ ان کے لاشے کو بھی وہاں رکھتے ہیں اور دیکھیں کس طرح کی عظیمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ چھوٹے شہزادے کو بھی شہید کروایا، بڑے شہزادے کو بھی شہید کروایا، اور اب آپ میدان کربلا میں اترتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ کے وہ نواسے جن کے لیے رسول اللہ نے دعائیں کی، جن کو رسول اللہ کھانا کھلایا کرتے، جن کو رسول اللہ اپنی چھاتی سے لگا کر سلایا کرتے، جن کو رسول اللہ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر پھرایا کرتے، وہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں اترتے ہیں۔ 3 مرتبہ یزیدیوں سے حضرت امام حسین نے، ایک مرتبہ جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی جب خطاب کیا، ایک مرتبہ جنگ شروع ہونے والی تھی جب خطاب کیا، آخری مرتبہ اس بار بھی خطاب کر رہے ہیں کہ اے یزیدیوں سنبھل جاؤ، تم اب بھی سنبھلتے ہو تو میں تمہاری معافی کل میدان محشر میں کراؤں گا۔ اگر تم میری شہادت میرے لیے میرا قتل کرنا چاہتے ہو، میری جان کی کوئی قیمت میری نظر میں نہیں ہے، لیکن میں تمہاری فکر کر رہا ہوں۔ تم اس میدان کی وجہ سے کل ہزاروں کی تعداد میں جہنم میں جانے والے ہو، میں تمہاری فکر کی خاطر تم سے خطاب کر رہا ہوں۔ تم ابھی بھی اپنی تلواروں کو نیچے کر دو گے تو کل قیامت کے دن میں تمہاری بخشش کراؤں گا۔ لیکن یزیدیوں کے سمجھ نہ آیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شمر العین نے وار کیا۔ جنگ چل رہی تھی، کئی ایک یزیدیوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہنم میں پہنچایا۔ حضرت امام حسین کی تلوار کا یہ عالم تھا کہ جدھر پھرتی سر دھڑ سے الگ ہوتے نظر آتے، کوئی حضرت امام حسین کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں شمر العین آیا اور آ کر حضرت امام حسین سے مقابلہ کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے اس سے پوچھا کہ کیا وقت ہے؟ اس نے کہا کہ جمعہ کیا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ کیا وقت ہے؟ جمعہ کا وقت ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ تیرا خطیب منبر پر رسول اللہ کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور تم نماز میں رسول اللہ کی آل پر درود بھیجتے ہو اور اسی آل پر تم چھری چلانا چاہتے ہو۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت ہے۔ یہ میدان کربلا سے حضرت امام حسین کا آخری پیغام تھا کہ لوگوں، جان جاتی ہے چلے جائے، مال جاتا ہے چلے جائے، رشتہ دار جاتے ہیں چلے جائے، ہر چیز لٹتی ہے لٹ جائے، لیکن ایک چیز کو نہ چھوڑو، وہ اللہ کی عبادت ہے، وہ نماز ہے۔ اس نماز کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ حضرت امام حسین کے گلے پر شمر العین چھری چلانا چاہتا تھا، گلا آپ کا کاٹنا چاہتا تھا، لیکن وہ گلا جس کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے وہ گلا بھی کٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ اس گلے کو تو جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے تو کبھی کاٹ نہیں سکتا، تم مر سکتا ہے لیکن اس گلے پر تلوار نہیں چل سکتی۔ حضرت امام حسین نے بہرحال جب نماز کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ نے پہلے سجدے کا ارادہ کیا، آپ سجدے میں گئے، شمر العین نے پیچھے سے آپ کی گردن پر وار کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ میدان کربلا سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی پیغام دیا کہ اے یزیدیو، تم نے میری جان تو لے لی لیکن رسول اللہ کی شریعت پر ہم نے آنچ نہ آنے دی۔ اگر میں یزید کے ہاتھ پر بیعت قبول کر لیتا تو سارا دین برباد ہو جاتا۔ یہیں سے حضرت امام حسین نے پیغام دیا کہ جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے، جو حق کی بلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے یقیناً وہ میدان کربلا میں شہید ہو جاتا ہے۔ حق کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اس کو تکالیف ہوتی ہے، اس کو اس وقت کے لیے مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کا نام قیامت تک کے لیے اللہ باقی رکھتا ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جو اللہ کی رضا اور محبت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔
ظاہری طور پر وہ مر جاتا ہے، ظاہری طور پر وہ شہادت پا لیتا ہے، لیکن ابدی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حیات کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے، اس کا ذکر لوگوں کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ 22,000 سے زیادہ یزید کا لشکر تھا، 4 سال اس نے حکومت کی، اور اس کی حکومت کا بھی بڑا خراب حال تھا۔ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اس نے کچھ دنوں کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کیا، مدینے میں اس نے مدینے کی حرمت کو پامال کیا، وہاں کی لڑکیوں کو بغیر بیاہ کے، بغیر شادی کے انہوں نے حاملہ بنا دیا۔ اتنا ظلم مدینے والوں پر کیا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، کئی دنوں تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، یہ مسجد نبوی کا اس نے تقدس پامال کیا۔ اس کے بعد کعبۃ المکرمہ میں بھی اس نے اپنی شر انگیزی کی، ادھر کعبۃ اللہ پر انہوں نے قبضہ کیا، کعبے کے میں جو موجود لوگ تھے ان کو مارا گیا۔ اس کے بعد کعبے کا غلاف جلایا جا رہا تھا، ادھر کعبے کے غلاف کو آنچ لگائی گئی، روایتوں میں آتا ہے کہ ادھر یزید تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، جس طرح کا وہ عمل کرتا ہے اس کو ویسے ہی سزائیں بھی دی جاتی ہے۔ تو یزید نے اپنے دور خلافت میں بڑی تباہی دین کی اس کے بعد یہی تخت و تاج، یہی تخت جس کو حاصل کرنے کے لیے یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، کربلا میں حضور کے خاندان کو شہادت کے مقام تک پہنچایا، اسی تخت کو 4 سال اس نے استعمال کیا۔ اس کے بعد جب یزید مرا، یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کو تخت پر لایا گیا، معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھے، کرسی پر بیٹھنے کے بعد آپ نے اس کو کھڑے ہو کر لات مارا اور کہا کہ یہ وہ کرسی ہے جس کو رسول اللہ کے نواسوں کے خون سے نہلایا گیا، میں اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ 4 سال کی اس کی حکومت تھی، اس کے بیٹے نے بھی اس تخت پر لات مار دیا۔ یہ پیغام حضرت امام حسین نے دیا۔ آج دیکھیں یزید کے اس وقت حواری 22,000 سے زیادہ تھے، اور دیگر سلطنتوں میں اس کی حکومت تھی، اس کا نام تھا، اس کا رعب تھا، اس کا دبدبا تھا، لیکن حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 تن تھے جو حضرت امام حسین کے اشارے پر دین کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے۔ لیکن ان 72 کے نام آج تاریخ میں موجود ہے، ان کے نام لیے جاتے ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے نام سے ایصال کیا جاتا ہے، لیکن یزیدیوں کا لشکر تھا، نہ یزیدیوں کے لشکر میں سے کسی کا نام لیا جاتا ہے، نہ یزید کا آج نام باقی ہے۔ حضرت امام حسین کا روضہ آج بھی چمک رہا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ یزید کہاں ہے؟ یزید کا نہ نام ہے نہ نشان ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو ہمارے لیے لڑتا ہے، جو ہمارے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، ہم اس کے نام کو سر بلند کرتے ہیں، ہم اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ہم اس کے مقام کو لوگوں کے سامنے آشکار کرتے ہیں۔ اور یہی میدان کربلا سے حضرت امام حسین نے پیغام دیا کہ جان جاتی ہے جان جائے، مال جاتا ہے مال جائے، لیکن رسول اللہ کے دین کو نہ چھوڑنا، دین کی حفاظت کرنا، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں ان پیغام کی حفاظت کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو کربلا کے بعد کے مراحل ہے، آئندہ ہفتے تک زندگی رہی تو جمعہ کے دن انشاءاللہ اس کے بعد والے منظر، حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، 2 شہزادے آپ کے شہید ہوئے، حضرت علی اوسط بھی، اور حضرت علی مرتضیٰ کے نام سے حضرت امام حسین کو اتنی محبت تھی کہ آپ نے تینوں شہزادوں کے نام علی علی رکھے، بڑے علی، چھوٹے علی اور منجلے علی، جس طرح ہماری زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو ایک شہزادے علی اوسط کربلا کی میدان میں جنگ میں بچ گئے تھے۔ کیوں بچے تھے؟ وہ بھی جانا چاہتے تھے جہاد کے لیے، لیکن وہ بیمار تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو میدان کربلا میں آنے نہ دیا، اور آج تک انہی کے توسل سے حسینی خاندان باقی ہے۔ حضرت امام علی اوسط زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، ان کا بھی ذکر زندگی رہی تو آئندہ جمعہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام کربلا کی زمین سے دیا ہے اس پیغام کو عام کرنے والا بنائے۔ جو درس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا، شجاعت کا، دین پر قائم رہنے کا، نمازوں کی پابندی کرنے کا جو درس دیا ہے، اس درس سے ہمیں کچھ توفیق عطا فرمائے سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ان کو صحت کاملہ واجلہ رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب